حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے آپ کو کھانا پیش کیا۔ بھوک کی شدت کی وجہ سے آپ نے کھانا تناول فرما لیا، مگر کچھ ہی لمحے بعد آپ نے وہ تمام کھانا کہہ کر کے واپس باہر نکال دیا۔ وجہ کیا تھی، آئیے جانتے ہیں۔ دوستوں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو اپنی آمدنی سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں روز کچھ نہ کچھ پیش کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ کچھ کھانا لایا، حضرت نے اس میں سے ایک لقمہ نوش فرما لیا۔ ملازم نے عرض کیا کہ آپ روزانہ دریافت فرماتے ہیں کہ یہ کھانا کس جگہ سے، کس ذرائع سے لائے ہو؟ آج دریافت نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ بھوک کی شدت کی وجہ سے دریافت کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ اب بتاؤ یہ کھانا کس جگہ سے لائے ہو؟ عرض کیا، میں زمانہ جاہلیت میں ایک قوم پر گزرا تھا اور ان پر کچھ منتر جنتر پڑھا کرتا تھا۔ انہوں نے مجھ سے اس کے بدلے میں کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آج جب اس جگہ سے میرا دوبارہ گزر ہوا تو ان کے ہاں شادی ہو رہی تھی، انہوں نے مجھے یہ کھانا دے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بندہ خدا، تو نے تو مجھے مار ہی ڈالا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے حلق میں ہاتھ ڈال کر کہہ کرنے کی کوشش کی، مگر ایک لقمہ، وہ بھی بھوک کی شدت سے کھایا گیا، نہ نکل سکا۔ ایک صحابی نے فرمایا کہ حضور، اگر آپ پانی زیادہ مقدار میں پئیں گے تو آپ کو کیا ہو سکتی ہے؟ چنانچہ آپ نے ایک بڑا پیالہ منگوایا اور پانی پی پی کر کہہ فرماتے رہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ نکل گیا۔ کسی نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ ساری مشقت اس ایک لقمے کی وجہ سے برداشت فرمائی کیا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری جان کے ساتھ یہ لقمہ نکلتا تو میں اس کو نکالتا۔ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بدن مال حرام سے پرورش پائے، آگ اس کے لیے بہتر ہے۔ مجھے یہ ڈر ہوا کہ میرے بدن کا کوئی حصہ اس لقمے سے پرورش نہ پا سکے۔ تو دوستو، یہ تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو تقوی، پرہیزگاری اور اللہ تعالیٰ کے خوف کا ایک نہایت عبرت انگیز اور ایمان افروز واقعہ منقول کیا ہے، جو ان کے خادم اور جادو منتر والے کھانے سے متعلق تھا۔ یہ واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی دیانتداری، تقوی اور حلال و حرام کے بارے میں ان کے سخت ترین احتیاط کا مظہر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہ صرف کھانے پینے میں بلکہ ہر معاملے میں ہی اس قدر محتاط تھے کہ ان کی سیرت آج بھی ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ تو دوستو، کیا ہم نے اس کہانی سے کچھ سبق حاصل کیا؟ تو دوستو، آج کے حضرت ابو بکر کے اس قصے سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آنی چاہیے کہ حلال و حرام کی تمیز بہت ضروری ہے، تبھی جا کر نیک اور مخلص حکمران ملتے ہیں۔ مگر آج ہم لوگ حلال و حرام کی تمیز سے بالاتر ہو کر دنیاوی زندگی کو کمائے جا رہے ہیں، اور ہماری صرف اور صرف خواہشات یہی ہیں کہ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق جیسا حکمران، حضرت عمر فاروق جیسا حکمران ملے۔ کیا دوستوں ہم اپنا مواخذہ خود کرتے ہیں کہ نہیں؟ کیا ہم جو کما رہے ہیں اور اپنی اولاد کو کھلاتے ہیں، کیا آیا وہ حلال ہے یا نہیں؟ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جنتر منتر والے رزق سے اپنے آپ کو بچایا، کیا ہم بھی خود کو حرام رزق سے بچاتے ہیں یا نہیں؟ جب تک ہم خود اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے، حرام و حلال کی تمیز نہیں کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے، حرام اور حلال رزق میں تمیز نہیں کریں گے، ہمیں کبھی بھی نیک اور صالح اور مخلص حکمران نہیں مل سکتے۔ دوستوں، اگر آج آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس بات کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں